السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے؟ الحمدللہ بڑھیا ہے. السلام علیکم. جعلی مدد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ حضرت بتائیے ذرا. نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. وسیلہ وسیلہ سے نہیں تو وسیلہ تو ہے جعلی مدد. ارے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے وسیلہ ہے. نہیں تو ہم وہ تو آپ کو لگ رہا ہے ڈائریکٹ ہے نا، ہم کو بتا دو نا، ایسا کہہ سکتے ہیں. کہا نہیں گیا کسی زمانے میں، کسی زمانے میں کہا نہیں کسی نے، تابعین نے، تابعین نے، اولیاء کاملین نے ایسا کہا نہیں ہے. اچھا، جب یا غوث المدد کہہ سکتے ہیں حضرت تو یا علی مدد نہیں کہہ سکتے؟ اب بہت سے پاک جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب کون کو یا غوث المدد کہتا تھا؟ جب وہ پیدا بہت ہو ان سے کے پاک بعد تو 5ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں. سارے احکام قرآن حدیث میں اللہ نے پہلے ہی بتلا دیے ہیں. اچھا. اور کبھی یا علی مدد تو حضرت یا علی مدد تو ہمارے حضور نے بھی کہا ہے. کب کہا ہے؟ وہ کون سی وہ جنگ تھی جب کہا تھا یا علی مدد، جب حضرت علی کو بھیجا تھا مدد اس کے لیے اللہ جنگ کی میں. جانے. اللہ کے رسول تو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا ہے. بتائیے آپ کہاں کی روایتیں لاتے ہو آپ لوگ؟ چلیے اچھا، ویسے ہو سکتا ہے آپ سے اس بارے میں ہو سکتا ہے کوئی اور عالم کوئی آپ سے بات کرے یا علی مدد کہنے پر، ہو سکتا ہے کوئی بات کرے تو اچھا لگے گا ہمیں، ہے نا. وسیلہ وسیلہ ہے. وسیلے کا مطلب نیک اعمال کا وسیلہ یا ذات پاک کا وسیلہ، بس. اچھا، برحال ویسے ہم تو ویسے یا علی مدد دعا کہتے ہیں. اللہ ہی سے کی جاتی ہے، مدد سے اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، بس. یہ تو مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ ہی ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے نا. لیکن یا علی مدد نہیں کہہ سکتے. نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حکم نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا مجھے سے مانگو. ادعونی، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا. اچھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ چلیے ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈنگ ہماری جب سنے گا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو جواب دے اس کا. قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. جو اللہ اتنے قریب ہو تو اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے. ہاں نیک اچھا اعمال کا وسیلہ جائز ہے. وسیلہ کا مطلب کسی بھی بزرگ کے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں. حضرت علی کے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. اچھا. چلیے ہو سکتا ہے کوئی بھائی آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ اس مدعے پر، آپ سے تو یہ کیا اچھا ہے، لگے گا زیادہ. بریلوی لوگوں نے غلو بہت کر دیا، بہت غلو کر دیا ہے. اچھا، ویسے آپ کو لگ رہا ہے ویسے یہ قرآن میں لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. غلو کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے. غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ کسی کا مرتبہ اتنا بڑھا دینا کہ جو دل میں ہضم نہ ہو. لیکن اب کیسے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ جیسے انسان کہہ دیتا ہے کہ اتنا غلو کر دیا اور اللہ سے زیادہ بنا دیا اور نبی سے زیادہ علی کو کہہ دیا، ایسا کہتا ہے تو انسان کو کس کو معلوم ہے، ان کی لمٹ معلوم کس کو ہے کہ ان سے اس کو بڑھا دیا. انسان کو لمٹ پرانی کیسے معلوم کتابیں ہو جاتی پڑھو، ہے؟ 150 سال پرانی، اس میں یہ سب باتیں نہیں ملیں گی. اچھا نہیں، جیسے انسان کہتا نہیں ہے کہ یار حضرت علی کی شان اتنی بڑھائی کہ نبی سے زیادہ بڑھا دیا. جو لوگ کہتے ہیں اس طرح سے تو ان کو کیا معلوم ہے، کیا نبی کی لمٹ معلوم ہے کیا ان کو، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جب انسان کو لمٹ معلوم ہوگی تبھی ایسا کہے گا کہ ان سے ان کو بڑھا دیا. حضرت علی کو دیکھو شہید کیا گیا تھا نا کعبہ شریف میں ہی ہے. جی جی جی. کسرا میسر ایشد یہ سیادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، مسجد میں شہید کیا تھا. اچھا ویسے ماشاء اللہ حضرت علی کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے نا حضرت، اس میں کیا شک ہے نا، نام ہی ہے ان کا علی ہے. ارے وہ تو یہ بتاتے نہیں بریلی والے. نہیں بریلی والے تو بتاتے ہیں، حضرت آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب بریلی والے تو بتاتے تبھی تو ہم کو معلوم ہے. کنجوسی سے بتاتے ہیں. نہیں آپ تو ابھی آئے ہیں لائن میں، لگ بھگ 1 مہینے سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے بتاتے تھے تو ماشاءاللہ بریلی والے ہیں نا. اب لوگ ہم کو بدنام کرتے ہیں کہ بریلی والے ایسا کرتے ویسا کرتے. پتہ نہیں کیا ہے، لوگ بدنام کرتے ہیں، کیا فائدہ ہو، کیا ملتا ہے ان کو، کہاں سے پیسہ ملتا ہے جو بریلی شریف کو بدنام کرتے ہیں. ابھی دیکھو 2 طلبا کو نکال دی نا اشرفیہ مبارک پور سے. ابھی کسی ٹائم دیکھیں گے، ابھی کلیپیں تو آ رہی، ابھی ہم نے دیکھا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ بیچاروں کو بتاؤ، اعلی حضرت کو نہ ماننے سے کیا کافر مانا جائے گا کیا؟ ان کی ہر بات کو ایسے منوانا جیسے اللہ رسول کی بات مانی جاتی ہے. نہیں تو ان کو کس لیے نکالا گیا ہے؟ طلبا نے فاضل بھائی کی باتوں پہ اعتراض کیا تھا جو انہوں نے لکھی ہے نا بہت سی باتیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. نہیں اب
یہ جو نکالے گئے ہیں جو نکالنا ہے یہ تو وہی بتائیں گے، کنفرم رپورٹ تو وہی دیں گے، یہی بتا رہا کہ فاضل بھائی کی باتوں پر اعتراض تھا ان کو، کیونکہ آپ کی بات تو تھوڑی الگ ہوتی ہے، آپ تو کچھ الگ بتاتے ہیں. ابھی مناظرہ ہوا تھا تو آپ بتائے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، اور پہلی بار تو کہیں مناظرہ ہی نہیں ہوا، آپ بول رہے تھے مناظرہ جیت گئے ہیں. کون جیت گئے؟ آپ بول رہے تھے کہ کیا نام ہے مہاراجہ شریف کے جو ہے، اچھا امام اہل سنت، ہاں آپ کہہ رہے وہ جیت گئے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا تو تھا نہیں. جیت تو لڑائی جھگڑے میں ہوتی ہے نا. سید ستر نظر میں صاحب نے کمال کر دیا صاحب. اچھا ہے نا کمال. تاجدار اہل سنت نائب سید علیہ رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ. ارے ماشاءاللہ کمال وہی لوگ تو اما حضرت وہی لوگ تو کمال کرتے ہیں، تو ہم آپ کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ پورا بندیل کھنڈ مرید ہو جائے ان سے تو مزہ آ جائے. للت پور کے لوگ اور ٹیکم گڑھ کے لوگ اور کالپی شریف کے جو تھے قیاس ملت، ہاں وہ بھی ہے لیکن ان کے برابر نہیں ہے مرتبہ. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے وہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے سید ستر نظر میاں صاحب. نہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آپ ان کو مانتے نہیں، وہ سید ہیں. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا جھانسی میں کہ جو اظہری میاں کو نہ مانے میرے سلام کا جواب نہ دے. ویسے ہم نے تو یہ چیز سنی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے کیا؟ اب وہ لکھوا رکھا ہے چورا شریف میں کہ جو مسئلہ کے حالات کو مانے وہی درگاہ میں آئے. مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ کے حالات کو نہیں مانے مسلمان نہیں ہے. بہرحال وہ چیز الگ اب جیسے یہ دو طالب علموں کو نکالا نا، نہیں تو آپ جیسے ان کو اب بتاؤ ان دو طالب علموں کو کافر سمجھ کے نکالنا، پھر جلوس نکالنا اور اس طرح سے نکالنا کہ کافر بتا دینا کہ کافر ہو گئے، گستاخ ہو گئے، اب وہ تو کتنی غلط بات ہے. بعد میں پتا چلے گا کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کچھ غلط کر رہے ہوں، وہ کچھ نہیں غلط کرا تو ہو. اچھی حق بات کر رہے تھے وہ. اب آپ تو تھے نہیں وہاں پہ، آپ کو کیسا معلوم ہو گیا؟ نہیں وہ فاضل بریلوی جو لکھا یہی تو بتا رہے ہیں نا، وہ خود بھی بتا رہے ہیں. اچھا وہ تو ہم سنیں گے، لیکن ایک چیز بتائیے آپ جو ہے میری کل بات ہوئی نا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے فاضل بھائی کی باتوں پہ اعتراض تھا. جیسے فاضل بریلوی نے 27 جلد 3 میں لکھا ہے الملفوظ میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. اب یہ بتاؤ بیویوں کو جاتے ہوئے کون دیکھ سکتا ہے جسمانی طور سے، جب صحابہ کرام نے نہیں دیکھا ہمارے نبی کی بیویوں کو. اور اس میں کل نبیوں کی بیویوں کو لکھا فاضل بریلوی نے، صفحہ 27 جلد 100 الملفوظ. نہیں ویسے آپ یہ بات بھی بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کی ہر ویڈیو میں بات ہوتی ہے یہ. لیکن ایک چیز ہے، آپ گلزار میاں سے بھی آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آپ ان سے سہمت نہیں ہے. مفتی سہیل امجدی صاحب کی آڈیو آ تو گئی ان کے بارے میں، 2 آڈیو آ تو گئی. مفتی سہیل امجدی صاحب ہاں اب وہ کتنی بات کرتی ہے وہ بھی امام اہل سنت ہے. مفتی سہیل امجدی کوئی معمولی عالم تھوڑی ہے. ہم نے بھی کلپ سنی ہے، وہ تاجدار اہل سنت ہے مفتی سہیل امجدی صاحب. ہم نے بھی سنی ہے، لیکن یہ ایک طرفہ بات ہے نا، یہ ایک طرفہ بات. ایک طرفہ نہیں ہے تو کچھ اس انداز میں بتا رہا ہے کہ لگ رہا ہے بالکل اپنا اندازہ بتایا، ایک طرفہ بات ہے نا وہ تب یہ اس کے بارے میں ڈالیں جو حقیقت ہے وہ ڈالیں. ہاں وہی تو حقیقت وہ بھی ڈالیں گے، اللہ چاہے گا حق اور سچ سامنے آ جائے گا. نہیں انہوں نے 5 بھائی بھی بتایا تو اس کا مطلب یہ تو کلیئر ہے 5 بھائی تو جھوٹ بول نہیں سکتے وہ. نہیں ہم یہ نہیں کہتے اور یہ بھی نہیں جھوٹ بول سکتے کہ وہ بڑے بھائی نے کہا کہ ہمیں سب بھائیوں کو خلافت تھی. نہیں تو آپ ان کو غلط سمجھتے کیا بتائیے؟ دیکھو انہوں نے کہا تھا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، اور مجھے تو اعلیٰ حضرت پر ناز ہے اور اظہری میاں پر اور محدث کبیر پر ناز ہے. اصلی میں بتاؤں یہ آج ہی معلوم ہوئی مجھے، ایک صاحب کا فون آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ ان کی اماں نے چھوٹے بھائی سید حسان میاں صاحب کو جبہ مبارک دے دیا تھا حضرت علی کا. تو یہ غصے میں آ گئے ہوں گے، غصے میں کہہ دیا مجھے جبے پر ناز نہیں ہے. مطلب چھوٹے بھائی کو تو گیا کوئی یہ تھوڑی کہیں اور گیا ہوگا. چھوٹے بھائی کو سید حسان میاں کو دے دیا تھا اماں نے، چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے بھائی ہیں سید حسان میاں سب سے چھوٹے. تو ان کو یہ لگا کہ مجھے دینا تھا تو اس پر کہہ دیا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. اور وہ سید وجی الدین ہے نا ان کی خاندان کے بلگرام کے، انہوں نے کہا تھا. ہاں بہت پرانی بات ہو چکی، بہت پرانی بات ہو چکی. آپ تو گڑے گڑے مردے کھولتے ہیں. پرانی کو نئے کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ سنیں پھر دوبارہ. اچھا جبھی تو آپ کو کوئی نہ کوئی فون کرتا ہے آپ کو بھی، تو کبھی کبھی آپ کو بھی کوئی ٹیگ کرتا ہے، کبھی کبھی آپ وجی الدین صاحب نے کہا تھا اگر آپ کے پاس جبہ ہے تو سند لے کے آؤ وہاں پر دیور شریف. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس جبہ شریف نہیں ہے؟ مشکل ہی لگ رہا ہے. اچھا سید تو مانتے ہیں ان کو نا، سید تو مانتے ہیں نا. ہاں ہے نا، سید تو ان کو مانتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی ہاں لیکن ایسی باتیں کرنا میں بڑا دقت آ رہی ہے.
है ना, वो सैयद तो है माशाल्लाह, ऐसा वो है नहीं कि वो सैयद झूठ ने बोलते कभी हो। 14 साल में कभी ऐसी बातें करी नहीं है नहीं तो आपको क्या जैसे लगता है सैयद ये साहब झूठ बोल ये रहे हैं? 15वीं सदी के लोग कर रहे हैं। वो खुद कह रहा है झूठ बुलवाते थे। नहीं नहीं, मुफ्ती सोहेल अमजदी कह रहा है ना झूठी करामत लिखवाते थे। अरे वो तो अल्लाह और रसूल जाने क्या बात है उन लोगों की, वो तो क्या बाद में पता मालूम, चलेगी। आप वो क्या, तो आपको क्या लगता है वो झूठ बोलते हैं? हाँ तो क्लियर लग रहा है। वो खुद भी कह रहा है ना मुफ्ती सोहेल अमजदी के झूठ लिखवाते थे करामत। अरे हो सकता है वो खुद झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, वो तो है, क्लियर है। उन्होंने ये भी कहा अच्छा है अच्छा, आप आपको उनकी बात, ये तो उनकी गुलजार में बात साहब से ने खुद कहा है कि पौने नहीं 9,000 सिलसिले से मुझे खिलाफत है। पौने नहीं 9,000 नहीं, कौन से सिलसिले हैं? आपको आपको ये लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन है ना, ये लग रहा है आपको कि वो सच बोल रहे हैं और ये झूठे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है ना? ये तो बात क्लियर है कि उन्होंने हजरत अली के जुब्बे के बारे में कहा हो, तो खुद वो खुद इकरार करते हैं। हाँ, और बहरहाल आप उनको सैयद मानते ये नहीं भी मानते? क्लियर है कि पौने 9,000 सिलसिलों से खिलाफत का दावा किया, ये तो नहीं खुद उन्होंने कहा है। नहीं, हम कह रहे हैं आप सैयद उनको मानते नहीं मानते? अब अल्लाह तो यार देखो साहब, ऐसी बातें करते नहीं है सैयद जैसी ये कर रहे हैं आजकल के। नहीं तो आप सैयद मानते नहीं मानते, ये अब बताइए। बकरे के लिए, मुर्गे के लिए और हलवे के लिए और बिरयानी मिल जाए हमें, बकरे की, बकरे के कबाब मिल जाए, ये बोलने से क्या कबाब बकरे के मिलेंगे? वैसे नहीं मिलेंगे। नहीं तो अगर अल्लाह से ने वो, कहा है रिस्क हम देंगे, अल्लाह ने कुरान में कहा है। सुनिए, अच्छा अगर से बकरा और मुर्गा ये नहीं खाएंगे, है ना, तो कौन खाएगा आप बताइए? हुजूर के घर के हैं, हुजूर की आलो में है, ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा बताइए, आप उनको बताइए। उनको या भी वो तो खाते भी है तो आपको खलता है क्या? उनको भी तो सोचना चाहिए कि नहीं यार हमें। हजरत, अगर तो वो बिरयानी, सुनिए, तो हजरत वो बिरयानी खा रहे हैं, वो शिरमाल कबाब खा रहे हैं, वो नारी कुलचे खा रहे हैं, तो आपको खलन गरीबों हो को रही है, भी आपको साथ में आपको गरीब तकलीफ हो नहीं, रही है? साथ में गरीबों को भी खिलाएं, जो गरीब है उनको बुला बुला अरे के। हजरत आप जाइए, आपको खिलाएंगे, आपको भर पेट खिलाएंगे, आपको महीने भर का राशन हम तो आपको दे देंगे, घर का आपका भर हम देंगे वो। हमें हमें क्या करना है ऐसे पैसों नहीं का? आप कहने गरीबों को खिलाएंगे, तो ये सब सादात हैं, ये हम लोग तो उनके आगे गरीब हैं, हम भी उनके आगे गरीब हैं, आप भी गरीब हैं। हम तो खाते नहीं ऐसे पीरों के, हम तो जाते नहीं है। तो आपकी नजरों में पीर सही नहीं है? मतलब रोजी देख के नहीं खाते आजकल के पीर। तो आप नहीं तो आपको क्या लगता है इनके वहाँ खाना सही नहीं है क्या? आप खाते नहीं, तो आपने कोई कैसे भी कहा? आके खाया देगा तो, पैसा खाया देने। तो देखिए, खाया तो उसके वहाँ नहीं जाता है जो चोरी करता है, जो हराम खाता है, जो सट्टा खेलता है ना? तो पैसे देने वाले तो क्या कौन कौन है? ले आने नजराना देने वाले सूदखोर है, ब्याजखोर है, नहीं तो आपको क्या दलाली लगता करने है, वाले हैं, कौन कौन लोग हैं पैसा देने वाले। आपको क्या लगता है वो चोरी अब का या ये हराम बताओ, का गौसे खाते हैं क्या? पाक के वाले ने तो एक सेब खाया था, कितना बड़ा सफर फरमाया था। लेकिन अपन हजरत आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। अपन तो हलाल रोजी वाले मामला समझते नहीं, हैं, हलाल रोजी। हलाल 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 अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खाते हैं, हलाल हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि हराम खाते हैं हम, हलाल हम भी खाते हैं, है ना? हम उनको नमाजी मानते बनाने हैं, चाहिए, जब हम हलाल खाते हैं वो तो पेवर खाते होंगे। नमाजी बनाने चाहिए लोगों को, मुरीदों को। गौसे पाक ने फरमाया जो बेनमाजी उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अब उनके सिलसिले में मुरीद बना रहा हो, बेनमाजियों की एंट्री कर रहा हो तुम लोग, अब भड़के पड़े हो। आपके भी कितने मुरीद ऐसे होंगे, गारंटी है कि वो नमाज नहीं नहीं, पढ़ते हमने होंगे। तो कह दिया जो नमाज नहीं पढ़े वो मुरीद, हमारा मुरीद नहीं कहीं और से हो जाए, हमने कह दिया। तो हजरत पीर कैसा होना चाहिए जो लोगों को राह पे लेके आए? पक्का आप तो नमाजी बना। आपने तो मुरीद भी करा और लोगों को कह दिया नमाज पढ़ो तो ठीक है, वरना हमारी तरफ ना हो, ये कौन सी हाँ बात? हाँ, आप मजबूर करिए, हमने कह दिया कहीं और से मुरीद हो जाए। आप इतना अब जब पावर इतना दिखाइए इतना कि आपकी, समझाया, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे तो भाड़ में जाओ साले, क्या फायदा है? नहीं जब बात समझाने ठीक के है, बाद लेकिन भी नहीं तो मान जब रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे तो भाड़ में जाओ। जब हजरत आप एक मुरीद को अगर से आप राह पे ना ला पाए तो आप मुरीद क्यों करते हैं फिर? अब जब नहीं आ रहे राह पे तो भगाओ उनको। नहीं तो कम से कम आप मुरीद करा करिए तो सही साइड इंसान को। हम तो कहते हैं आप मुरीद करा ही ना करिए, जब आप आदमी को राह पे ला ना पाए। हाँ हाँ, वो तो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जाओ अपना। अब तो वही मुरीद होगा जो नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। है ना? और जब इंसान नमाज पढ़ेगा, और रोजा हलाल रखेगा, रोजी, अच्छे काम करेगा, तो उसको जरूरत ही नहीं मुरीद होने की दो फिर तो। चीजों पे जोर देते हैं हम, एक हलाल रोजी और एक नमाज, बस। नहीं, जब इंसान नमाज पढ़ रहा बाकी है, किसी को किसी ही की मानो, बुराई, सुनिए सुनिए, बाकी जब किसी वो, को ही मानो, देवबंदी को, बरेलवी को, अहले को, तुम जानो, अपन तो मुरीद कर। नहीं सुनिए सब तो, मतलब सबको मुसलमान मानो, सब मुसलमान है, जहाँ चाहो नमाज पढ़ो बस। जहां चाहो वहां नमाज कैसे पढ़े मतलब सर? जहाँ दिल चाहे तुम्हारा, दिल जिसका दिल कबूल करे। अच्छा अच्छा। अब अगर दिल कहीं आदमी गलत होगा तो दिल कबूल करेगा नहीं, ईमान वाले का दिल सही कै, जगह कबूल करेगा। कै, कैसी कैसी बातें करने लगते हैं? अब मान लो कोई बढ़िया से कोई पंडित आ जाए, वो नमाज पढ़ रहा तो उसके पीछे नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, भाई, जहाँ दिल कर, ये दिल लगा। मतलब ये मतलब थोड़ी है। आप ही तो कह रहे हैं जहाँ दिल करे वहां नमाज पढ़ो। अरे पढ़ाने वाला नमाजी मुसलमान ही तो होगा ना। हाँ नमाजी हो, कम से कम अब आशिक रसूल हो, है ना, आशिक आशिक रसूल हो, है आशिक आला हजरत हो, है ना, आशिक सरकार गरीब नवाज हो।
है ना। اللہ तो, کا فرمایا. तो दिल तो नमाज में दिल लगेगा, है ना। حضرت امام ربانی مجالس ثانی سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہوا ہندوستان میں. اور آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو مجدد نہیں مانتے ہیں؟ وہی مجدد اعظم تھے, وہی مجدد اکبر تھے. اچھا اعلیٰ حضرت مجدد نہیں اب کوئی کسی کوئی مجدد بنا دیتے اس کی ہے؟ نہیں، مرضی. اعلیٰ حضرت مجدد نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیے. برداشت والے نہیں مانتے بھائی. ارے آپ بتائیے، آپ بتائیے والے تھوڑی ہیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں، آپ بھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے قابل ہیں. رامپور والے بھی نہیں مانتے. نہیں آپ مانتے ہیں، آپ بھی تو پڑھے لکھے قابل ہیں. آپ کیا، آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے اس سے لوگ اختلاف نہیں کرتے ایمان والے. جیسے امام ربانی کو سب مجدد مانتے, دیوبندی بریلوی سب مانتے. مجدد وہی ہوتا ہے جو اس کو سب مانے. اچھا اچھا. اب مان لو کہ ادھر دیوبند والوں کو یہ نہیں مانتے, بریلوی والوں کو یہ نہیں مانتے. دونوں کے مجدد الگ الگ ہیں. ارے وہ تو ویسے بھی گستاخ ہیں. ارے مجدد تو دونوں میں ہے نا. اس میں ہم نے تو کبھی سنا نہیں، اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. مجدد کیسے ہوتا تھا؟ گستاخ رسول مجدد کیسے ہو سکتا اب بتایا ہے؟ مجدد کیسے، گستاخ رسول کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ گستاخ جانیں. رسول تو کافر ہوتا ہے بھائی. بہرحال آپ گستاخ سرکار اعلیٰ رسول حضرت کو کیسے مجدد ہو مانتے جائے گا؟ نہیں مانتے؟ گستاخ رسول کیسے ہو جائے گا آدمی؟ ہوں؟ جو ہو جائے گا تو کافر ہوگا, جو گستاخ رسول ہوگا تو. اب ہاں. جو ہے کہ مسلمان تو نماز پڑھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے, تو گستاخ رسول کیسے کہا نے؟ اچھا کیا گارنٹی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہی ہو، مومن ہو؟ ہاں تو پھر کیا وزن پڑے گا کہ گھنٹہ بجائے؟ نہیں آپ جیسے بتا رہے کہ ہاں نماز تو شیطان نے بھی کتنی پڑھی ہے گی. پھر کیا گھنٹہ بجانے جائے جب مسلمان مانو گے, نہیں یا گرجا گھر میں جائے جب مانو گے؟ نہیں، مسلمان وہی ہے، وہی مسلمان ہے، جو قرآن وہی شریف مومن پڑھ ہے. رہا ہے, درود شریف پڑھ سنیے رہا تو، ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, داڑھی رکھا رہا ہے, درود شریف بھی پڑھ رہا ہے, اب کیا کیسے مسلمان مانو گے؟ اور کیسا ہونا چاہیے؟ داڑھی رکھے. حج کرنے جا رہا ہے, ہاں. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. اچھا اسی کیا نام ہے، اور بریلی والے مسلمان نہیں مانتے امام حرم کو, مسجد نبوی کے امام کو. امام حرم اور امام مدینہ اور کی کافر آپ سے بات چل کافر رہی تھی. کافر کیا کافر نام ہے ان مانتے کی، ہیں لوگ. طاہر رضا صاحب کی بات کر رہی تھی. تو لیکن کافر ہے نا، مانتے بتائیے آپ. آپ ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے، یہ بات آپ ان سے نہیں کر رہے تھے، آپ بھاگ رہے تھے. کافر مانتے ہیں لوگ کعبے کے امام کو, مسجد نبوی کے نہیں امام تو کو. آپ نہیں، مدینے والوں اور کو نہیں. فتاوی رضیہ کے ساتھ ان کا نکاح بھی نہیں ہوتا, مکہ شریف مدینہ شریف والوں کا نکاح نہیں ہوتا, سب بغیر نکاح کے آپ رہنا ہے. آپ بات گھما دے رہے ہیں. ان کے وہ حساب سے امام سب کی بنا بات رکھا چل ہے. رہی تھی، امام کی وہ لوگوں صحابہ کی بات کرام نہیں کی چل رہی تھی. اولاد ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے, اور ہاں تو وہ امام کیا مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے, وہیں ظاہر ہوں گے, کوئی مسئلہ کی حالت کو تھوڑی مانیں گے امام مہدی علیہ السلام, مانیں نہیں گے تو کیا؟ وہ تو مکے کے امام کی بات کر رہے تھے، مکے شریف کے امام کی اچھا بات کر رہے بتاؤ تھے. امام مہدی, آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا آپ، بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کس مسلک کو مانیں گے؟ جب آپ سے وہ بات کر رہے تھے طاہر رضا نہیں, صاحب، امام تو مہدی آپ علیہ السلام ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ آپ ان کی بات کا جواب امام دے رہے تھے مہدی نا. علیہ السلام کس مسلک کو مانیں گے یہ بتاؤ. وہ کسی مسلک کو نہیں مانیں گے، وہ سب کو معلوم ہے وہ کیا نہیں, مان. وہ تو مفتی شمشاد نے کہا تھا کہ جو مسلک آیت کو نہیں مانے گا مجھے مسلمان ہی نہیں مانیں گے. جب طاہر رضا صاحب آپ سے بات کر رہے نہیں یہ تھے، بتاؤ, مفتی شمشاد نے یہ کہا کہ جو مسلک آیت کو نہیں مانے گا مجھے مسلمان ہی نہیں مانیں گے, کیا وہ سید ہو, کیا وہ شیخ ہو, کوئی بھی ہو. آپ سن ہی نہیں رہے اب ہیں. امام مہدی علیہ السلام تو کسی مسلک کو نہیں مانیں گے, عیسیٰ علیہ السلام مانیں گے, وہ بھی کسی مسلک کو نہیں مانیں گے, تو اب یہ شمشاد کیا مانے گا؟ جب طاہر رضا صاحب آپ سے بات کر رہے تھے مکے کے اور یہ امام مفتی کے اوپر، شمشاد تو کے آپ بات حساب کیوں سے نہیں تو کر رہے تھے؟ وہاں پر نکاح ہی نہیں ہو رہا کسی کا بھی, نہ مکہ شریف میں رہنے والوں کا ہو رہا ہے, نہ مجھے سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کے حساب سے. آپ امام کی بات چل رہی تھی، آپ عوام کیونکہ بتا. گواہ ہونا, مسلمان ہونا شرط ہے گواہ میں, تو وہاں پر نکاح میں کون گواہ بنتے ہیں؟ سب وہابی, جن کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں. اور اس پھر مدعے انہی پہ کو سنی بنا دیتے ہیں, جب مطلب پڑتا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ سنی بھی بہت ہیں. اسی مدعے پہ یعنی آپ سے یہ بات جو کر رہے سوچتے ہیں کہ یار اگر سب کو کافر کہہ دیں گے تو پبلک بھڑک جائے گی, اس لیے کچھ کو سنی بنا دو. تھے. پھر اگر طاہر ان سے رضا کہو کہ چلو ہم عمرے کے ٹکٹ دیں گے, جن کو تم سنی بتا رہے ہو ثابت کرو چل کے, تمہارے جیسے سنی ہے تو بتا ہی نہیں سکتے لوگ. جب طاہر رضا صاحب پورے آپ سے بات مکی کر رہے تھے شریف اس مدینہ بات کا شریف جواب میں کیوں نہیں دے رہے تھے آپ؟ 60 لاکھ کی ان سے آبادی کیوں جو نہیں بھی بات حد کر رہے تک تھے تک آپ طاہر 1 رضا صاحب لاکھ سے کی کیوں نہیں بات آبادی کر میں رہے تھے؟ ایک گھر نہیں بتا سکتے, 1 لاکھ کی آبادی میں لوگ. طاہر رضا صاحب سے وہاں آپ کا کیوں نہیں وہاں بات کا کر خاص رہے رہنے تھے؟ والا ان کا ایک آدمی نہیں ملے گا 1 لاکھ میں. طاہر رضا تو صاحب پھر سے یہ کیوں کسے بات نہیں سنی کرتے اس بناتے مدعے ہیں, پر؟ کس کو کہتے ہیں کہ وہ سنی بہت ہیں؟ ایک کہہ رہا کہ 60% سنی ہے. اب جب 60% سنی ہے تو وہ نکاح کہاں کر رہا ہے؟ ہم وہی ان کی نماز جنازہ وہیں کا امام پڑھا رہا ہے. یہاں انڈیا کا حاجی مر جاتا ہے تو وہیں امام حرم پڑھاتا ہے, وہیں قربانی کر کے گوشت دے کے آتے, ان کو بھابھی کافر مان رہا, پھر ان کو گوشت دے کے آ رہا قربانی کا, وہی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تمہارا.
अच्छा, और फिर अब आप जुमा जैसे भी नहीं इस पढ़ोगे तरह तो तुम्हारा इस्लाम तो यहीं रह गया, अब वहीं आप पर रह जैसे गया। हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं ना, जब अल्लाह के साहिल रसूल हम बात कर रहे अल्लाह थे के तो रसूल हम सल्लल्लाहु क्यों अलैहि नहीं बात वसल्लम ने कर रहे थे? फरमाया, जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुश डाल दिया। अब 7 जुमे छोड़ के आओगे, हज करने जाओगे तो तुम्हारा हज ही कहाँ हुआ? वो हम इदरीस रजा रामपुरी कह रहे थे, साजिद एड़ा कोटा में रहता है कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, और जिसने नमाज पढ़ी वो नमाज धो रहा है। 40 दिन की नमाज कदा हो गई जिसने पढ़ी उनके पीछे। ये कोटा साजिद एड़ा में। वो देवबंदी आपसे से चंदा लेता है, शाही मावा सेंटर से चंदा लिया, और देवबंद 12 आके देवबंद वालों से चंदा ले जाएगा। और एक तरफ कह रहा कि काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मान रहा, न मस्जिद नबवी के इमाम को कह रहा कि मैंने जुमा भी उसने होटल में पढ़ा कह रहा था। अभी अभी आप जो है अब बताओ, वो इदरीस रजा की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से 500 घर अलग हो गए इनसे। एक ही मेल साजिद अड़ा कम बेश 500 घर। एक ने अभी आप एक ये तबलीगी जमात अभी आप मस्जिद चालू बना हो ली जाएंगे। साजिद अड़ा में, और एक ने अहले हदीस ने बना ली। 2 मस्जिद हो गई कोटा में, अभी अभी आप इलियास साजिद अत्तार पे भी अड़ा में चालू हो एक ही जाएंगे। महल्ले में 2 हो गई। अभी आप इलियास अत्तार पे भी सब चालू हो जाएंगे, क्योंकि इलियास आपके ने पास अपने और कोई बाल है ही को नहीं। बाल मुबारक के अरे बटवाया, लब्बे की आ अत्तार गए के आ गए नारे आ लगवाए, गए आ गए आ अपना गए आ गए मिलाद नामा आपको मालूम पढ़वाया, है। और उसको लोग प्यारे बप्पा जान कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया इसने। मदीना शरीफ का मजाक बनाया, इंसान को मदीना का फैजान सुन्नत में लिखा कि सफा 31 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ है। सफा 27 में कहा जितने भी इसके इज्तिमा में गए लांडी के अंदर सबकी बख्शिश हो गई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। है ना। और अब अजहर हमने क्या इमाम साहब पता। ने कहा था कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना, और मुफ्ती अशरफिया के लोग इसको गले लगा रहे हैं। और 2 तालिब इल्म बेचारे गरीब, मैंने देखा बेचारे गरीब है, उनके पाए की अटैची, दोनों के पाए की अटैची थी, बेचारे गरीब घर के थे। और वो पजामा टखनों से ऊंचा देख रहा था, मैंने गौर किया तो पजामा दोनों का टखनों से ऊंचा। तो अब बता, जो ऊंचा पहन ले उसको मुसलमान नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? यानी नीचा पहनो, आला हजरत के फतवे पे अमल किया जाए। आला हजरत ने लिखा है, पढ़ो, ये सफा 214 है, किताब का नाम फैजान आला हजरत है। उसमें लिबास के बयान में लिखा है कि उसमें पढ़ो आप तो आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में के ऊपर इल्जाम लगाया उसने, ईसा रज़वी ने। ये कहा कि पंजे पे इस तरह का लटकाना है, पंजे तक कपड़ा रखना, ये अल्लाह के रसूल से साबित है। बताओ अल्लाह के रसूल से कब साबित है कि आपका लिबास मुबारक, आपका जो है कि कपड़ा पंजों के ऊपर लटका रहता था? वो उसने इल्जाम लगाया। सफा 214 पढ़ लो। एक बात बताएं, एक राज की बात बताएं आपको। फैजान आला हज़रत किताब ईसा रज़वी की है, और सफा 310 का हवाला दिया, जिल्द 9 फताव रज़विया का हवाला दिया। अब आप बताओ, टखनों से पहनना, अल्लाह ये लिख रहा है वो ईसा रज़वी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अस्तग़फिरुल्लाह दिन के ज़म्मे तो बोले, जबकि पजामा ऊंचा पहनना सुन्नत है, टखनों से ऊंचा पहनना सुन्नत है। और जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमान नहीं होंगे तो फिर क्या हरिद्वार में मुसलमान मिलेंगे? फिर क्या मथुरा में मुसलमान मिलेंगे? फिर क्या वृंदावन में मुसलमान मिलेंगे? कहाँ मुसलमान मिलेंगे? जब साहबा किराम की औलाद को ही मुसलमान नहीं मान रहे, हमारे सैयद असली हैं उनको ही मुसलमान नहीं मान रहे, इमाम मेहदी वहीं पैदा होंगे उनको ही, उस खानदान में पैदा होंगे, जिस खानदान में पैदा होंगे उसी खानदान को मुसलमान नहीं मान रहे, तो किसे मुसलमान मानेंगे? घंटा बजाने वाले को मानेंगे, गिरजाघर में जाने वाले को मानेंगे, हरिद्वार में जाने वाले को मानेंगे, वृंदावन में, किसे मुसलमान मानेंगे लोग? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।